ہم ایسے دیکھتے ہیں تو جیل میں سے جنازہ نکلتا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، آپ کے وصایا شریف کچھ چند باتیں میں آپ کی کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھاتے ہوئے، جیلیں برداشت کرتے ہوئے، 30,000 احادیث سے زیادہ کا مجموعہ آج بھی جن کی یاد دلاتا ہے، حضرت ابو عبداللہ احمد ابن حنبل مسند احمد کی شکل میں آج بھی جن کی شخصیت دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ کہ جس وقت بازار میں تشریف فرما آپ جا رہے ہیں اور خیال آیا کہ یار تیل لگانے والا وہ ختم ہوا پڑا ہے، تو آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگے یار ایک سیر جو ہے وہ تیل خریدنا تھا، کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی لوگوں کے لیے تو 1.25 آنے کا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ کے لیے 1 آنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے کی سوائی کے پیچھے میں اپنا علم بیچنے والا نہیں، جتنا لوگوں کو دیتے ہو اسی ریٹ سے میں خریدوں گا۔ تو انہی کی یاد تازہ کرنے والے، انہی کے افکار پہ چلتے ہوئے زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کی عزت کے نغمے سناتے ہوئے حضرت علامہ مولانا احمد نثار بیگ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے یوں رخصت ہوئے کہ آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ نہ انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھا، نہ اپنے ویزوں کی جناب اعلیٰ مجبوریوں کو دیکھا، انہوں نے بس ایک ہی بات کی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ آباب زی وقار بات وہی ہوتی ہے، تقریریں وہی ہوتی ہیں، شاہ جی تشریف فرمائے، نعتیں بھی وہی ہوتی ہیں، مجمع ہوتا ہے جو اپنے مزاج اور انداز کے ساتھ رنگ بھرتا ہے۔ آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہی بات ہوگی، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو کچھ زیادہ ہو جائے گی، اور اگر آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوئی اور اسی طرح ہی خاموشی طاری رہی تو پھر یہ ہے کہ ذرا اختصار کے ساتھ میں آپ سے بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ صاحبزادگان نے اتنی محبت فرمائی، میرے جیسے ناچیز کو انہوں نے اتنی محبت سے مدعو کیا، قاضی صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور جناب ہمیں حکم فرمایا، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حاجی صاحب چونکہ میرے جیل کے ساتھی ہیں تو میں اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار جلدی جلدی کرنا چاہتا ہوں، محبت سے سبحان اللہ کہیں جی، اللہ کا قرآن پڑھیں ذرا اور اونچی آواز۔ تاجدار ختم نبوت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ سچوں کے ساتھ یقینی طور پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عربی کی کہاوت ہے الحق مرن، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی چیزیں قبول کرتا ہے، کوئی کڑواہٹ کو اس لیے قبول کرے یہ میری آخرت کے لیے بہتر ہے، یہ میرے اللہ کی رضا کے لیے بہتر ہے، تب جناب اعلیٰ پتہ چلتا ہے واقعی یہ حق والا ہے۔ جناب اعلیٰ مفادات کو دیکھ کے مزاج بدلنے والے، مفادات کو دیکھ کے جناب اپنے بیان بدلنے والے، کبھی وہ اچھے علماء نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے نبی رحمت نے 2 کیٹیگریاں فرمائی، فرمایا خیار الخلق خیار العلماء وشرار الخلق شرار العلماء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر بھی علماء ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر بھی علماء ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خیار الخلق کون سے ہیں؟ فرمایا جو ہر حال میں اللہ کے دین کی بات کرتے رہے۔
اللہ کے نظام کی بات کرتے رہے، اس کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے رہے۔ وہ خیار الخلق ہیں، اللہ کی جناب اعلیٰ مخلوق جو آسمان کے نیچے بستی ہے، اس میں سب سے بہتر وہ علماء ہیں جو اللہ کے احکام کی خاطر جناب اعلیٰ جد و جہد کرتے رہے۔ اور شرار الخلق شرار العلماء وہ کون ہیں جو حالات کو بدلتے دیکھ کے اپنے ماحول کو بدلتے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلاف کے کردار کو پڑھتے رہا کرو، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جس وقت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جیسے علماء کو دیکھیں گے، آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ جس وقت آپ کو کہا گیا ہاں جی اختیار کیجئے جناب چیف جسٹس کا عہدہ، قبول کیجئے چیف جسٹس کا عہدہ، آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں کہ آپ قابل نہیں، فرمایا تمہاری قضا کے قابل میں اپنے آپ کو۔ انہوں نے زبردستی کی، جب زبردستی کی ایک دن آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما ہوئے مسند، جو ہی بیٹھے تو مقدمہ آ گیا، پیسوں کا جی لین دین تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے دینا نہیں، گواہ دونوں کے پاس نہیں۔ باری آ گئی قسم اٹھانے کی، تو جو لینے والا تھا وہ بھی قسم اٹھانے پہ تیار ہو گیا، جو انکاری تھا وہ بھی قسم اٹھانے پہ تیار ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ان دونوں میں ایک تو جھوٹا تھا۔ جب دونوں تیار ہو گئے تو امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بس میں پیسے دیتا ہوں، تم اللہ کی ذات کو اپنے مال کے لیے آڑ مت بناؤ۔ اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کرسی کے اوپر بیٹھ کے ایسے لوگوں کو دیکھنا پڑے اس کرسی پہ امام ابو حنیفہ کبھی بیٹھ گئے۔ نعمان بن ثابت ایسی جگہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں اللہ کو اور اس کے قرآن کو چند ٹکوں کی خاطر آڑ بنا دیا جائے، اور چند ٹکوں کی خاطر جناب اعلیٰ اس طرح کے مذاق بنا دیا جائے اللہ کی ذات کو اور اس کے پاک نام کو اور اس کے پاک قرآن کو۔ آپ اٹھ کے آ گئے اور آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بیان کرتے ہیں، ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے، ایک گندی سی روڑی کے پاس سے گزرے تو رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی روئے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دادا نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کو روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے تھے گندی روڑی کے پاس کھڑے کر کے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں گے تو چھوڑا جائے گا، اگر قبول نہیں کریں گے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن میرے دادا نے مار کھا لی، میرے دادا نے اذیتیں سہ لی، لیکن کبھی بھی اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا، کبھی اپنے افکار کا سودا نہیں کیا، کیونکہ جے سونا ساڑھے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہ